اس سفر عشق کا تیسرا دن آنے والا ہے، تیسری رات شروع ہو کر تیسرا دن آئے گا، تو انسان مسلمان مومن رمضان کے نورانی ماحول کے رنگ میں گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے رمضان کی 2 منزلیں تو طے کر لیں، آج تیسری رات، پھر اس کے بعد تیسرا دن ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ مسلمان اپنے انسانی جسم کو بھوک اور پیاس کا عادی تو کر چکا ہے، جسم کچھ کمزور پڑ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے روزہ رکھنے سے قرآن کی آیت کے مطابق کہ تم متقی بنو۔ تو جسم کچھ کمزور ہوتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو جب روح طاقتور ہے تو اب تیسرے دن میں ہم کچھ یوں بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کے اندر، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس سفر عشق میں رمضان کے عشق میں جب 2 دن گزر چکے تو اب روزوں کے ساتھ جب روحانیت کی طرف بھی کچھ اثر پڑ چکا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں ہمیں وہ کیفیت ملنی چاہیے، لطف آنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح میٹھی چیز کھانے سے پہلے زبان کا پاک، صاف اور درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کی مٹھاس پانے کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ 2 دن کے روزوں نے ہمارے دلوں کی صفائی میں کچھ اثر ڈال دیا ہے، تو اب تیسری رات کی تراویح اور پھر اس کے بعد پورے رمضان میں قرآن مقدس کی تلاوت میں ہمیں لطف آنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص معاشی طور پر بہت پریشان تھا۔ اس نے رمضان کے ان ابتدائی ایام میں ایک اللہ والے سے اپنی تنگی کا ذکر کیا، تو اس اللہ والے بزرگ نے فرمایا، بیٹا ان راتوں میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ تمہارے رزق کے فیصلے فرما دے گا۔ اس شخص نے تیسری رات سے تلاوت قرآن کا ایسا معمول بنایا کہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، اور اسے وہاں سے رزق ملا جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا۔ اور روزے دار جب تھکا ہوتا ہے تو اس میں یہ بات دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روزے دار کے منہ کی بو کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ایک خاص قسم کی بو آنے لگتی ہے۔ عام انسان تو اسے پسند نہیں کرتے، لیکن رب ذوالجلال کو یہ کتنی پسند ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب اللہ کو بندے کی، اب یہ حدیث سننے کے بعد اگلی بات پر دھیان رہے، جب اللہ پاک کو بندے کی بھوک کی یہ بو اتنی پسند ہے تو اس بندے کے سجدے، اس بندے کی دعائیں، اس بندے کی تلاوت قرآن، اس بندے کا اللہ سے تعلق، اس بندے کی اللہ سے باتیں وہ کتنی پیاری ہوں گی۔ تو اب ہمیں چاہیے اس تیسری رات میں اور اس کے بعد اگلے مکمل رمضان میں دعاؤں کا خاص انتظام کریں، خاص لحاظ سے اللہ سے دعائیں کریں، اور وہ قرآن والے الفاظ کے ساتھ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
قرآن میں دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون میں ہے۔ یہ دعا مانگیں یعنی اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، تو ہی تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اور تیسری رات شروع ہے، تیسری رات تک پچھلے 2 دن گزارنے کے بعد مسلمان کو اللہ کی رحمت کا زیادہ امیدوار ہو جانا چاہیے، اور دعائیں اس امید سے کریں کہ یہ دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے جوش کے بعد پھر اگلی راتوں اور دنوں میں لوگ تھکنے لگتے ہیں، سستی کرنے لگتے ہیں۔ تو یاد رہے رمضان کے شروع کے دن تو بنیاد رکھنے کے ہیں، اگر بنیاد ہی کچی چھوڑ دی تو عمارت آگے کیسے بنے گی؟ آج کی رات ہم عہد کریں، وعدہ کریں، اللہ سے گپ شپ لگائیں کہ ہم سستی نہیں کریں گے۔ رمضان کی پہلی رات اور پہلا دن، دوسری رات اور دوسرا دن گزر گیا، تیسری رات اور تیسرا دن آیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں اور قریب ہونے کی امید اور دعائیں کرتے چلیں، اور اس انداز سے دعائیں کریں جیسے مثال سے مسئلہ جلدی سمجھ آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو شروع کے کچھ دن تکلف کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن تیسرے دن سے میزبان اور مہمان میں بے تکلفی اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج تیسرے رمضان سے ہم اپنے رب سے وہی محبت اور بے تکلفی والا تعلق جو ہے وہ جوڑ لیں۔ حدیث مبارکہ بھی ایک سن لیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نظر رحمت پہلے عشرے میں فرما دیں اور پھر وہ مسلسل بڑھتی رہے، تیسرے دن تک تو بندہ روزے کی حالت میں اتنا نکھر جاتا ہے کہ وہ اللہ کی خاص توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر، ہم سب کے والدین پر، ہم سب کی اولادوں پر اور تعلق والوں پر، اور خاص اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر نظر رحمت فرمائیں، درگزر والا معاملہ فرمائیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث